آج سنیے میری کہانی میری زبانی۔ وقت کی سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اینجل کی دنیا دیکھنے والوں، ویلکم بیک ٹو انادر ولاگ۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کے کام کی وجہ سے کراچی شفٹ ہو گئی، اور یہاں آ کر اس کے پاس نہ تو کوئی اپنا گھر تھا، نہ کوئی روم تھا، اور نہ ہی اس کے پاس اس کے دہیج میں دیا گیا ساز و سامان تھا۔ اللہ اللہ کر کے انہیں ایک کرائے کے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ نصیب ہوا، جس کمرے کا نہ تو دروازہ تھا اور نہ ہی کھڑکیاں، جہاں پانی بہت کم آتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ نہاتے وقت ایک بالٹی سے زیادہ یوز نہیں کرنا، جہاں کپڑے مشین میں نہیں دھونے دیے جاتے تھے بلکہ کہا جاتا تھا کہ کم پانی کے ساتھ ہاتھ پہ ہی کپڑے دھو لیے جائیں، جہاں لائٹ کا بل زیادہ نہ آ جائے اس وجہ سے چھت پر مچھر کی دانی لگا کر سویا جاتا تھا، جس کے کمرے میں ایک میٹریس اور ایک تکیے چادر کے علاوہ ایک ایسی چھوٹی سی الماری تھی جو بند نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اس الماری کو رسیوں سے باندھ کر رکھتی تھی، اور وہ سفر طے کرتے کرتے اسے کیا پتا تھا کہ ایک دن پروردگار عالم نے اس کو اپنا محل عطا کر دینا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ایک روم سے لے کر اپنے محل تک کی۔ محل کیوں کہا؟ کیونکہ ایک عورت کے لیے اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں ہوتا، چاہے وہ 2 روم کا ہی گھر کیوں نہ ہو، کیونکہ اس گھر کی وہ خود مالک ہوتی ہے، چاہے وہ جتنے بجے سو کر اٹھے، چاہے وہ اپنے گھر کا کام کرے یا نہ کرے، اگر اس کا موڈ نہ ہو تو وہ کھانا نہ بنائے، اور اگر اس کا موڈ ہے تو وہ پورے گھر کو چمکا ڈالے، جس گھر میں اسے یہ ڈر نہ ہو کہ جیسے ہی پہلی تاریخ ہوگی تو دروازہ بجے گا اور کوئی کرایہ لینے آ جائے گا، جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ پانی کا ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے، اگر زیادہ یوز کر لیا تو مہینے سے پہلے ٹینکر ختم ہو جائے گا۔ ہم جس حال میں جی رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی وقت ہے جو شاید کہیں نہیں جائے گا، چاہے وہ خوشی کا ہو یا پھر غم کا ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس مالک حقیقی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا کل کیسا ہوگا۔ تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں، اور جو ہے اپنا ایمان مضبوط بنائیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، کسی سے جلنا چھوڑ دیں، کسی کے بارے میں برا کرنا چھوڑ دیں، تب دیکھیں کہ وہ مالک آپ کی زندگیوں کو کس طرح بدل دیتا ہے، اور اس نے آپ کے لیے کیا کیا اچھا سوچا ہوا ہوگا، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ تو زندگی کا یہی سبق ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کی آپ لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، بس شکر ادا کرو، اور اگر اس سے اچھا اور زیادہ چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، کہ شکر ادا کرنے والوں کو وہ مالک پسند فرماتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی چاہے جتنی بہترین گزر رہی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ پریشانی ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کا شمار زیادہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، ان چیزوں کا بالکل بھی شمار نہیں کرتے جو اس مالک نے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو کبھی ہمارا خواب ہوا کرتی تھی، ہم وہ بھول جاتے ہیں اور ہم صرف وہ والی چیزیں گنتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو زیادہ کی اگر چاہ رکھنی ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ اپنے خدا کو راضی کرنا، اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا، تب دیکھیں کہ آپ لوگوں کی قسمتیں کیسے بدلتی ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں وہ سب آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ مالک غفور و رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہ نہیں دیکھتا، بس اپنی رحمت برساتا رہتا ہے ہم پہ۔ تو اینجل کی دنیا دیکھنے والوں، یہ تھا کہانی کا پارٹ 1۔ اگر پارٹ 2 سننا ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ تو بھائی بس خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور جو ہے بس اپنے خدا سے مانگتے رہیے، اور اس مالک کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کیجیے،
جب تک زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس مالک کو جو ہے راضی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔